ایک جنگل میں ٹنکو کبوتر اور اس کی گھر والی نٹکھٹ کبوتری رہتی تھی۔ ٹنکو کبوتر اپنے جنگل میں اچھے اخلاق اور خوش مزاجی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ چھوٹے موٹے کام کر کے اپنے گھر کے اخراجات چلاتا تھا۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں جا رہا تھا۔ اس کو مٹھو ملا جو اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ اپنی تعلیم پوری کر کے شہر چلا گیا تھا۔ ٹنکو نے مٹھو سے کہا، آؤ مٹھو میاں، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ بہت دیر کے بعد چکر لگایا ہے تم نے جنگل کا۔ مٹھو نے ٹنکو سے کہا، کیا بتاؤں ٹنکو بھائی، جب سے تعلیم مکمل کی ہے مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں۔ شہر جا کے تو نوکری کی تلاش میں رہا اور اب کام ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وقت ملتا ہی نہیں کہیں جانے کا۔ یہ تو چھٹیاں ہوئی تو میں نے سوچا کہ اپنے جنگل کا ہی چکر لگا لوں۔ تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ پھر ٹنکو نے مٹھو سے کہا، زندگی بسر ہو رہی ہے، اس جنگل میں جو کام مل جائے کر لیتا ہوں۔ پھر مٹھو نے کہا، چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ کام کی تلاش میں بھی جنگل کے باقی دوستوں سے مل لوں، پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر مٹھو اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا اور ٹنکو اپنے کام کی تلاش میں سب سے ملتا ہوا مٹھو پھر اپنے دوست چیل کے پاس گیا اور اس سے جنگل کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھا۔ چیل نے مٹھو کو جنگل کے سارے واقعات بتا دیے۔ کافی دیر کی باتوں کے بعد مٹھو نے چیل سے کہا، مجھے ٹنکو کی کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ چیل نے مٹھو سے کہا، ہاں میں بھی کچھ عرصہ جنگل میں نہیں آیا، اپنے کام کے سلسلے سے دوسرے جنگل میں گیا ہوا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ ابھی تک جنگل میں مزدوری کرتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے، پر ہم اس کے لیے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس نے تو اپنی تعلیم بھی پوری نہیں کی جو اس کی کوئی نوکری لگوا دیتے۔ پھر مٹھو نے چیل سے کہا، اگر اس وقت اس کے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج وہ کسی اچھی جگہ نوکری کر رہا ہوتا۔ پھر چیل نے مٹھو سے پوچھا، حادثہ؟ کیسا حادثہ مٹھو بھائی، مجھے بھی بتاؤ۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، ہم اسکول ایک ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن ہم جب اسکول سے واپس آئے تو ٹنکو کے ماں باپ اس دنیا کو چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم کو پتا لگا کہ ٹنکو تو ہوش باختہ ہو گیا، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے سنبھالوں۔ خیر وقت کے مرہم نے ٹنکو کے زخم ٹھیک کر دیے، مگر وہ اپنی تعلیم پوری نہ کر سکا۔ پھر چیل نے مٹھو سے کہا، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، اگر تم اس کو سمجھاؤ تو میری ایک کمپنی والے سے بہت اچھی دوستی ہے، ہم اس کو وہاں نوکری کروا دیتے ہیں۔ مٹھو نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، شام کو ہم دونوں اس سے ملنے جائیں گے اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ شام کو مٹھو طوطا اور چیل دونوں ٹنکو سے ملنے چلے گئے۔ باتیں شروع ہو گئی۔ مٹھو نے ٹنکو کو چیل کی آفر کے بارے میں بتایا۔ ٹنکو نہیں مانا۔ پھر چیل نے اسے سمجھایا، دیکھو ٹنکو بھائی، کب تک یہ سب کچھ کرتے رہو گے؟ وہاں تم کو بہت اچھی رقم مل جائے گی جس سے تم اپنے گھر کے معاملات اچھی طرح سے چلا سکتے ہو، اور یہ بھی ڈر نہیں کہ آج کام ملے گا یا نہیں۔ تم ہمارے بہت اچھے دوست ہو، ہم تم کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتے۔ جب چیل نے یہ سب کچھ کہا تو ٹنکو مان گیا اور چیل کی بتائی ہوئی کمپنی میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ چند ہی ماہ بعد وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔